لگتا ہے ایران وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اسرائیل کو کسی لیول پہ جا کے ڈینٹ پہنچا سکے جو جوابی کارروائی کرے گا؟ کیونکہ ابھی تو جو 100 ڈرون بھیجے ہیں وہ وہاں جائیں گے، وہ کیا نقصان کرتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا، لیکن باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ایران اگر اٹیک کرتا ہے تو کوئی بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے اسرائیل کو۔ آپ اگر ویپنز کی کوالٹی اور ویپنز کی جو نمبر ہے اور جو اس کے دونوں کو کمپیئر کریں جو اسرائیل کے پاس ہے اور ایران کے پاس ہے، بدقسمتی سے مجھے آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ایران کوئی خاطر خواہ نقصان اسرائیل کا نہیں کر سکے گا جو اس کے پاس ویپنری اس وقت موجود ہے، اپنی بنائی ہوئی بھی اور جو پرانی اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن صبح یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ جو اسرائیل کا ایئر ڈوم سسٹم ہے وہ بیلسٹک میزائل جو ہیں ایران کے، ان کو جو ہے وہ ناکارہ نہیں بنا سکتا، اور اس وقت جو ہے ایران جو ہے 50 بیلسٹک میزائل جو ہے وہ ہر مہینے تیار کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں تو یہی بتانا چاہ رہا ہوں نا آپ کو، بیلسٹک میزائل جو تیار کر رہے ہیں، اصل میں اس کی ٹیکنیکلٹی میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ پھر بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس میں۔ جو ان کے پاس اس وقت موجود ہیں اور جو انہوں نے خود بنائے ہیں ان کی کوالٹی وہ نہیں ہے، بلکہ اس کی کوالٹی تو پاکستان جو اپنے گھر میں جو ویپنز بنا رہا ہے اس کی بھی نہیں ہے۔ کاش کہ انہوں نے پاکستان سے ویپنز خرید لیے ہوتے۔ تو اصل میں ایرانینز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت اوور کانفیڈنٹ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی جو اتنی پرانی تہذیب ہے اس کے لحاظ سے وہ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں، بہتر ویپن بنا سکتے ہیں۔ تو ایسے میں کوئی خفیہ سپورٹ مل سکتی ہے ایران کو کسی پڑوسی ملک کی طرف سے یا کسی مسلم ملک کی طرف سے؟ دیکھیے مسلم ملک میں کوئی ہمیں ابھی تک ایسا نظر نہیں آ رہا جو ایران کی خفیہ یا اوپنلی جو ہے اس کی سپورٹ کرے یا ویپن اس کو پرووائڈ کر سکے۔ تو اس کے تعلقات جن سے اچھے ہیں ان میں سوریا ہے، اسرائیل جو شام ہے، اس کے پاس خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ہمیں چائنا اور رشیا نظر آتے ہیں، ان کا کوئی چیز بھی سیکریٹلی پرووائڈ کرنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا سیکریٹ رہے گا۔ اگر وہ سیکریٹ نہیں رہتا تو پھر وہ بہت خطرناک اس کے اثرات ہوں گے۔ لازمات ہے پھر تو اور جو طاقتیں ہیں اسرائیل کی طرف سے وہ جنگ میں داخل ہو جائیں گی۔ حسین صاحب، پاکستان کوئی رول پلے کر سکتا ہے اس معاملے میں؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان ایسا کوئی طریقہ اختیار کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر پہلے بھی جو نیوکلیئر میٹیریل لیک کرنا یا نیوکلیئر پروگرام میں ان کی ہیلپ کرنے کے الزامات موجود ہیں۔ پاکستان ان معاملات میں بہت زیادہ کوشیس رہے گا۔ دوسرا یہ کہ پاکستان اس وقت انڈیا کے اوپر بڑا مصروف ہے، اس کو فوکس کر رہا ہے۔ پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ مغربی دنیا جس کو کہ ابھی ڈپلومیسی کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے، کامیاب سفارتکاری کے ذریعے انہوں نے ان کو جیتا ہے کہ ان کو لوز کریں۔ تو پاکستان کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ سفارتی لیول پر پاکستان ان کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران کی طرف سے جو ہے ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ایسے بیان آتے رہے کہ شیر کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے اور بہت سخت جواب دیا جائے گا، لیکن ایران پہ اس سے پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کا بھرپور جواب نہ دینا ہی آج اس حملے کی بھی بنیاد بنا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایران اصل میں اسرائیل کو اچھی طرح پتا ہے ایران کی کمزوریوں کا اور اس کی مضبوطیوں کا۔ تو ان کو یہ تو انڈرسٹوڈ پتا ہے کہ ویپنز کے لحاظ سے وہ کمزور ہیں، اور پھر یہ کہ اگر ایران کوئی بہت ہی کمال کرتا تو اس کو اسماعیل ہانیہ کا جب وہاں پر جو اسیسنیشن ہوا تھا کلیئر کٹ اور وہ اسرائیل نے مانا بھی تھا، تب اس کا رسپانس زبردست آنا چاہیے تھا۔ وہ تب بھی انہوں نے وہی کیا کہ چھوٹے موٹے پٹاخے بھیج دیے اور وہ جا کے اسرائیل کے اوپر وہ پھٹنے سے پہلے ہی گر گئے۔ اور ابھی جو کچھ کر رہے ہیں اس کی روشنی میں ہم کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ بہت ہی کوئی کمال کا انہوں نے کوئی میزائل یا ڈرونز بھیجے ہیں جو کہ اسرائیل میں تباہی بربادی مچا دیں گے۔ اچھا حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران کو جو ہے وہ کوئی اندرونی تھریٹس کا بھی سامنا ہے، کیونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے اس کے جو اہلکار ہیں انہوں نے ایران کے جوہری تنصیبات کو اور جوہری پلانٹس کو جو ہے خفیہ طریقے سے وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور اتنا ایگزیکٹلی ان کو لوکیشنز بھی پتہ ہے کہ ایران کے کمانڈرز کہاں پر ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اندر بھی سیکیورٹی کا جھول ہے جو اس وقت سامنے آ رہا ہے؟ اور یہ جو اندر کالی بھیڑیں ہیں ایران کی، ان کا صفایا کرنا سب سے پہلے کتنا ضروری ہے جو موساد کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ وہی بہت بہترین آپ نے سوال کیا ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملات جو ابھی آپ نے اٹھائے ہیں یہ کب سے چل رہے ہیں؟ یہ تو پچھلے 10-15 سال سے چل رہے ہیں۔ یعنی کالی بھیڑیں اندر موجود تھیں، جو موساد جو منفی کردار اس کا تھا ایران کے اندر وہ بھی موجود تھا۔ یہ معلوم لگتا یہی ہے کہ ایران اس تمام چیزوں کو پکڑنے میں، روکنے میں ابھی تک ناکام رہا۔ کسی حد تک وہ روک پائے ہیں، لیکن پھر بھی ملک کے اندر کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو کہ ملک کی جو اس وقت انتظامیہ ہے، جو ملک کا جو کرتا دھرتا ہے، ان سے وہ خوش نہیں ہے۔
तो इस नाखुश होने की वजह से वो अपने दुश्मन का साथ दे रहे हैं। तो ये जो आपने अभी बताया कि जिस तरीके से कि वो मोसाद मुल्क के अंदर भी इन तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, मुझे बिल्कुल इस पर, अगर कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इस पर हैरत नहीं होगी कि ऐसा कुछ हो रहा है। और उसकी वजह यही है कि ईरान के अंदर कुछ अनासिर जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल मुतनफिर हुए हुए हैं और इस वजह से तो वो पहले अंदर जो मामलात हैं ईरान को, उसको भी कॉप अप करना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सियासी मामलात भी ईरान के कुछ ठीक नहीं है। जो सियासी पार्टियां हैं वो, उनका भी माहौल हमारे सामने ही है। अच्छा हुसैन साहब, अब ईरान क्या स्टेप्स ले सकता है इमीडिएटली, और अक़वाम मुत्तहिदा का रोल इसमें क्या हो सकता है? देखिए, इस वक्त तो ईरान का सबसे, बहुत आपने ब्लंट सवाल कर लिया है, डायरेक्ट सवाल कर लिया है। ईरान का इस वक्त सबसे बेहतरीन का जो किरदार हो सकता है वो ये है कि किसी तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लचक दिखाए, अमेरिका को बीच में लेकर आए और एकदम से इस जंग को बंद कराए। अपनी कमजोरियों को देखिए, आपको और मुझे नहीं पता, लेकिन हर शख्स को अपनी कमजोरी का, हर मुल्क को अपनी कमजोरी का पता होता है। तो उनको चाहिए कि किसी तरीके से सॉफ्ट, वो या तो सबसे पहले तो वो ये देख ले कि उसको सपोर्टर कोई बहुत कमाल का उसके पीछे मुल्क खड़ा है। और आपको और मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिवाय सफारतकारी के, सिवाय बयानात के उनको कुछ नहीं मिलना। तो अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि किस तरीके से इस जंग को जो ओपनली होने वाली है उसको रोका जाए। वो ऐसी सूरत में हो सकता है कि ये थोड़ी बहुत नरमी दिखाएं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिहाज से, अमेरिका को एक दफा फिर लाएं, इतवार के दिन जो राउंड अप होने वाला है उसका बाइकआउट न करें।